شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 6 خوارجی جہنم واصل۔ ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ سیکورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی، دیگر 5 خارجی کیمپ کے باہر ہی مارے گئے۔ پوسٹ کی چھت گرنے سے سیکورٹی فورسز کا ایک جوان شہید، 6 زخمی۔ سیکورٹی فورسز کی ایک اور بڑی کارروائی میں دہشت گردوں کا بڑا منصوبہ ناکام، فورسز نے سینکڑوں کلو گرام بارود سے بھری گاڑی برآمد کر لی۔ گاڑی باجوڑ میں سول آبادی میں دھماکے کے لیے استعمال کی جانی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے گاڑی کو موقع پر ہی تباہ کر دیا۔ دتا خیل میں کارروائی کے دوران 6 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ لکی مروت میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 8 خوارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ پاکستان سے مذاکرات، افغان طالبان کا قطری حکومت سے رابطہ، قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کی درخواست۔ افغان طالبان کی درخواست پر قطری حکومت کا پاکستان سے رابطہ، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو مذاکرات ممکن نہیں، پاکستان کا ٹوک موقف۔ پاکستان افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع، عارضی جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر عارضی جنگ بندی میں توسیع کی گئی، اعلیٰ سطح کے مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع۔ پاکستانی وفد آج دوحہ کے لیے روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی شام 6 بجے ختم ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغان مہاجروں کو فوری واپسی بھیجنے کا فیصلہ، افغان مہاجرین کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صاف کہہ دیا، کہا حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ پاکستان نے افغانستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی، افغانستان سے حملہ ہونا تشویشناک ہے، پاکستان کی بہادر افواج نے ان حملوں کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء کی شرکت۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وزیراعظم آزاد جموں کشمیر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غیر حاضر۔ نمائندگی صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کی۔ شہباز شریف نے اجلاس میں کہا، افغانستان سے پاکستان میں خوارج کی دراندازی کی روکنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ وفاق کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی پی کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا، 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا اب احتجاجی مراسلے اور امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پاکستان نے کابل سے امن کے لیے درجنوں اقدامات کیے لیکن نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ ملک میں اس دوران دہشت گردی میں 3800 سے زیادہ دہشت گرد میں 3800 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ 5 سال میں بھاری ہماری کوشش اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت اگر میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرانا بہت آسان ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تصادم رکوایا، نوبل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگ میں رکوا رہا ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، یوکرین اور روس کی جنگ بندی ہوئی تو 9ویں جنگ ہوگی، میرا خیال ہے پوٹن ختم کرے جنگ۔ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے، جس میں تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب صوبے کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے، صوبے کے اندر امن امان کی بات آتی ہے، صوبے کی لوگوں کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو اس میں یہ ازحد ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی حفاظت، اپنے صوبے میں امن امان کے حوالے سے خود موجود ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس میں شرکت نہ کرنا سیاسی شبودہ بازی، وزیر اطلاعات عطا ڈارر اہم اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر سہیل افریدی پر برس پڑے، خبردار کیا کہ سہیل افریدی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنا نقصان پختون کی عوام کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی اور مذہبی جماعت کی احتجاج کی کال مکمل ناکام ہو گئی۔ وزیر اعظم کوارڈینیٹر برائے اطلاعات کے پی اختیار ولی کی بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر تنقید، کہا آپ کا مسئلہ عشق پاکستان نہیں عشق بانی ہے، حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔
پاکستان نے بار بار افغانستان میں فطرت الخوارج کی موجودگی کی اطلاع دی۔ سرحد پار طالبان کے اشتعال انگیز حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کے تحت طالبان کے حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کیا۔ جوابی کارروائی شہری آبادی نہیں دہشت گرد عناصر کے خلاف تھی۔